لوگ میرے پاس آتے ہیں اور یہ کویشچن کرتے ہیں کہ مجھے اس سے محبت نہیں ہے، میں سروائیو نہیں کر سکتی ہوں، کیسے اس کے ساتھ رہوں۔ اسی طرح سے مرد کہتے ہیں ہمیں اپنی بیوی سے محبت نہیں ہے، لیکن یہ کہ ہمیں ان کے ساتھ رہنا پڑتا ہے۔ جب ان سے کویشچن پوچھا جاتا ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ رہ کیوں رہے ہیں، تو وہ ایک ہی جواب ہوتا ہے، اپنے بچوں کے لیے، اپنے کلچر کے لیے، اپنی فیملی کی وجہ سے۔ اور آپ کو رہنا چاہیے کیونکہ آپ ہیں ہی اس جگہ کے، آپ کے اندر وہی کلچر، وہی چیزیں، وہی باتیں ہیں، آپ اس سے نکل کے سروائیو نہیں کر سکتے ہیں۔ جب آپ نے ڈیسیژن کر لیا کہ آپ نے اس عورت کے ساتھ رہنا ہے، یا اس عورت نے ڈیسیژن کر لیا اس مرد کے ساتھ رہنا ہے، تو پھر اس کے بعد اس کو خوشگوار کیوں نہیں بناتے ہیں؟ زندگی بار بار نہیں آتی ہے، زندگی آج ختم ہو جائے گی، اس کے بعد آپ کو دوبارہ چانس نہیں ملے گا اس چیز کا۔ اپنی آج کی زندگی کو، جو ریسورسز ہیں آپ کے پاس، اگر آپ کے پاس $10 ہیں، آپ بلینس کی خواب دیکھنے شروع کر دیں تو ایسا ممکن نہیں ہے۔ اس لیے جو آپ کے پاس ہے اس کے ساتھ کنٹینٹمنٹ کے ساتھ رہیں اور کوشش کریں کہ کیسے آپ نے امپروو کرنا ہے۔ ایک بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ یہ 2 وے روڈ ہے۔ اگر کچھ بیویاں سن رہی ہیں تو ان کو بتانا چاہیے کہ جب تک ان کے ہسبینڈ ساتھ نہیں دیں گے تو یہ پاسبل نہیں ہے کہ وہ اس ریلیشن شپ کو زیادہ خوبصورت کر سکیں۔ اسی طرح سے اگر ہسبینڈ سن رہے ہیں تو بیویاں جب تک آپ کے ساتھ کوآپریٹ نہیں کریں گی یہ ممکن نہیں ہے۔ یہ ہے 2 وے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات نے ہسبینڈ اینڈ وائف کو ایک 2 وے روڈ کے ساتھ ڈال دیا ہے۔ ایک بندہ کماتا ہے، کما کے لاتا ہے آپ کے لیے، اور اگر بیوی ہیلپ کرے اٹس اوکے۔ اگر آپ دونوں مل کے جاب کر رہے ہیں اٹس اسٹل اوکے، تو آپ ایک دوسرے کو کمپنسیٹ کر رہے ہیں۔ تو اس میں سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ جو آپ کی لاسٹ لو ہے، جو آپ فیلنگ ہی نہیں ہے آپ کے اندر، آپ گھر آتے ہیں، گھر کو تو اتنا خوبصورت چیز کہا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جنت کو کمپیئر کرتا ہے گھر کے ساتھ۔ تو گھر میں آتے ہوئے ہمیں کیا پرابلم ہوتی ہے، کیا دکھ ہے، کیا تکلیف ہے، یا یہ ہسبینڈ گھر پہ آتے ہیں تو ہمیں کیا پرابلم ہو جاتی ہے۔ اس کے لیے اس محبت کو، اس نرچر کو واپس جو لانا ہے نا، وہ بڑا امپورٹنٹ ہے، کیونکہ ہم نے اس زندگی کو انجوائے کرنا ہے۔ اور جو لاسٹ لو ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے، اس کو سوچنا۔ اس میں سب سے پہلے بات میں نے آپ کو بتا چکی ہوں کہ آپ کا ایک پیج پہ آنا۔ سیکنڈلی بات یہ ہے کہ جب آپ کا کنسنسس ہو گیا، جو غلطیاں بیوی سے ہوئی ہیں اس کو معاف کریں، اور معاف کرنے کی بات کو آپ انڈرسٹینڈ کریں، معاف کرنے کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ اس کے بعد جو غلطیاں ہسبینڈ سے ہو گئی ہیں اس کو معاف کریں اور موو آن کریں، کیونکہ لوگ کیا موو آن نہیں کرتے ہیں، کہہ تو دیتے ہیں۔ میں نے بہت سارے ایسے ریلیشن شپ دیکھے ہیں جس میں ہسبینڈ کہتا ہے بیوی کو اس وقت لے آتا ہے اپنی چاہت کے لیے، اپنی ضروریات کے لیے، لیکن آ کے اسے معاف نہیں کرتا ہے، اور پھر روز اس کو ٹونٹ کرتا ہے، اس کی زندگی کو ہیل کر دیتا ہے۔ اسی طرح سے کچھ عورتیں ہوتی ہیں، انہوں نے ہسبینڈ کی کوئی بات دیکھ لی ہوتی ہے، اس وقت وہ آ جاتی ہیں کیونکہ ان کی ضروریات ہوتی ہیں، ان سے منسلک ہوتی ہیں، لیکن ساتھ ہی وہ تانے، وہ ٹانٹنگ ایوری سنگل ڈے گھر میں چلتی ہے۔ تو ان کا گھر کیا آتا ہے، ہیل بن جاتا ہے۔ نہ کہ صرف وہ اپنی زندگی کو ہیل بناتے ہیں، لیکن دوسروں کی زندگی کو بھی ساتھ ہیل بنا کے رکھتے ہیں۔ ایز اے ہیومن بینگ ہر بندہ غلطی کرے گا، کوئی بندہ فرشتہ نہیں ہے۔ تو معاف کرنا فرام یور کور آف یور ہارٹ سیکھیں۔ اور معافی کا مطلب یہ ہے کہ اریز کرتے ہیں اس چیز کو، یہ نہیں ہے کہ ایوری ڈے اس کو واپس لے کے آئیں، کیونکہ آپ کے ہارمونل سسٹم جو ہوتا ہے، جب آپ نے کنڈیشننگ برین کی ہوتی ہے، آپ واپس اس چیز میں جا رہے ہوتے ہیں، وہی ٹراما واپس آ جاتا ہے، آپ کی وہی لڑائیاں، وہی باتیں، وہی چیزیں وہیں پہ چلتی ہیں۔ تھرڈلی تھنگ یہ ہے کہ جب آپ نے یہ ڈیسائیڈ کر لیا کہ جو آپ دونوں کی پرابلمز ہیں اس کو انلسٹ کریں، اور ڈیسائیڈ کریں کہ آپ کے پاس آپشن نہیں ہے، آپ نے اسی چیز میں رہنا ہے، اور کس طرح سے اس کو آپ نے آگے لے کے جانا ہے۔ آپ کا جو آج ہے وہ کل سے بہتر ہونا چاہیے۔ جب آپ کا کنسنسس ہو گیا کچھ چیزوں پہ، پھر آپ ایک کانٹریکٹ بنا لیں، اس کانٹریکٹ پہ سائن کریں کہ یہ باتیں الاؤڈ نہیں ہیں، اور دونوں ایک دوسرے کے ساتھ سنسیئر ہو کے، تو پھر آپ جب وہ کریں گے ایک دوسرے کو بتائیں گے، ریمائنڈرز دیں، چھوٹے چھوٹے ریمائنڈرز دیں کہ میں نے تمہیں یہ کہا تھا، میں نے تمہیں یہ کہا تھا، میں نے تمہیں یہ کہا تھا۔ تو وہ کیا ہوگا، آہستہ آہستہ ایک لائیولی موڈ میں آپ گروتھ کی طرف چل پڑیں گے۔ یہ آپ کا پہلا قدم ہوگا آپ کی گروتھ کی طرف۔ پھر کیا ہوگا، آہستہ آہستہ آپ کی جو نیورو ٹرانسمیٹرز ہیں وہ ٹرین ہونا شروع ہو جائیں گے، جو لو ہارمون کہتے ہیں، ڈوپامین جس کو کہتے ہیں، سیروٹونین جس کو کہتے ہیں۔ تو آٹومیٹکلی آپ کا برین کا وہ پورشن جو ہے وہ اس کو کریٹ کرنا شروع کر دے گا۔ جب وہ کریٹ کرنا شروع کرے گا تو آپ کے اندر وہ، آپ باقی چیزوں کو بھول جائیں گے، آپ کو ایک دوسرے کے اندر انٹرسٹ ہونی شروع ہو جائے گی۔ جیسے ہمارا دین بھی کہتا ہے کہ اگر کسی کے اندر 5 غلطی ہیں، اس کے اندر 5 اچھائیاں بھی تو ہوں گی نا، جسٹ فوکس آن دیٹ۔ پھر اس کے بعد کیا کریں آپ کہ جو آپ کی پرانی تصویریں ہیں، شادی کی تصویریں ہیں، پرانی باتیں ہیں، جو خوبصورت دن ہیں، ان کو ضرور ڈسکس کریں۔ جو ہی نیگیٹو ڈیز آئیں ان کو ایلیمینیٹ کر دیں، پازیٹیو ڈیز کو، پازیٹیو تھنگس کو، جو بھی آپ کی لائف تھی ان کو آپ سیلیبریٹ کریں، ان کو دیکھیں، اور ایوری ڈے کوئی چھوٹی چھوٹی ٹپس ایک دوسرے کو دیتے جائیں، یاد کرتے جائیں، چھوٹے چھوٹے جوکس، چھوٹی چھوٹی باتیں، جب انیشلی آپ نے بھی لائف سٹارٹ کی تھی۔
اگر آپ موٹیویٹڈ ہیں، آپ ڈٹرمنڈ ہیں اپنے ریلیشن شپ پہ کام کرنے کے لیے اور اپنی زندگی میں، ناٹ فار یور وائف، ناٹ فار یور ہسبینڈ، آپ اپنی زندگی میں اس محبت کو لانا چاہتے ہیں، اس چیز کو لانا چاہتے ہیں، تو آپ دیکھیں گے کہ اس سے ایک بگ چینج آنی شروع ہو جائے گی. لیکن وہ بات ہوتی ہے، ہر چیز پروسیس ہوتی ہے. کبھی نہ یہ سوچیں کہ ایک دن میں چیزیں چینج ہو جائیں گی. ہم لوگ انفارچونیٹلی کرتے کیا ہے، جب معافی تلافی ہوتی ہے ہم سوچتے ہیں لالا لینڈ میں ایک دم چلے جاتے ہیں. ایسا ہوتا نہیں ہے. انسان کی نیچر ہوتی ہے آہستہ 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 پروسیس کے ساتھ چلتے ہوئے ہم اس جگہ پہ پہنچتے ہیں جو ہمیں چاہیے ہوتا ہے. ایک گولز ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات نے، اللہ کی سنت ہے، کچھ چیزوں نے اسٹیپ بائی اسٹیپ جانا ہوتا ہے. اگر آج آپ نے ڈیسائیڈ کر لیا، 6 مہینے، سال، 2 سال، 3 سال کے بعد دیکھیں گے جب ریلی آپ کو ایک دوسرے کی ضرورت ہوگی، جب آپ کے بچے جا چکے ہوں گے، پھر آپ کا آپس پہ ایک ریلیشن شپ بن چکا ہوگا. ورنہ کیا ہوگا، آپ نے بہت سارے بوڑھوں کو ہمیشہ لڑتے ہوئے سیپریٹ رہتے ہوئے دیکھا ہے، ورنہ آپ کا حالات ویسے ہو جائیں گے. تو کوشش کریں ان چیزوں کو انڈرسٹینڈ کریں. اگر آپ کو ان چیزوں کو انڈرسٹینڈ کرتے ہوئے بھی آپ کے اندر چینج نہیں آ رہی ہے تو میرج کاؤنسلنگ ضرور لیں. آج آپ کا ٹائم لگے گا، آپ کی منی لگے گی، لیکن یہ کہ آپ کی پوری زندگی بیٹر ہو جائے گی، بہتر ہو جائے گی. کوئی بھی تھراپسٹ ہو، کوئی بھی سائیکالوجسٹ ہو جو ٹرینڈ ہوتے ہیں وہ آپ کی ہیلپ کریں گے اور آپ کو انڈرسٹینڈنگ ہوگی کہ کس ڈائریکشن پہ آپ نے جانا ہے. اس کو پلیز ویسٹیج آف ٹائم اور ویسٹیج آف منی نہ سمجھیں. آپ دیکھیے گا جن کپلس نے ورک کیا ہے ان کی زندگی آج بہت خوبصورت ہے. وہی کپلس ہیں جن کو ایک دوسرے سے محبت نہیں تھی اور آج میرے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ وی کین ناٹ لیو وداؤٹ ایچ ادر. تو ہوپ آپ کو یہ سمجھ آئی ہوگی. ورک کریں اپنی شادی پہ، اپنی بیوی کے ساتھ، بیوی ہسبینڈ کے ساتھ ورک کرے اور ادھر ادھر کی ساری ڈسٹریکشنز کو ختم کر کے اس پہ فوکس رہیں اور دیکھیں گے کہ انشاءاللہ اٹ ول بی اے بگ چینج. تھینک یو.